جی، آج کے ہمارے جو شاعر ہیں شکیب جلالی، شکیب ان کا تخلص تھا۔ ان کے ایک ہی مجموعہ کلام ہے روشنی اے روشنی۔ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں دوبارہ وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پھر روشنی اے روشنی مشہور ہوئی، اور یہ اسی ان کی جو کتاب تھی، ان کے کئی مجموعہ کلام میں سے ایسے اشعار تھے جو زبان زد عام ہوئی ہے، جیسی سی غزل کا مکتب ہی ہے، چلے گا آگے۔ تو ہمارے اس شاعر کی زندگی بھی دیگر یا اکثر شعراء کی طرح کوئی خوشحال نہیں گزری، معاشی حوالے سے تنگدستی کا شکار رہے۔ تو ایک چیز بارہا تشریح کرتے وقت بتایا، یا شعراء کے حالات زندگی اور ان کے کلام کی تشریح کے وقت، کہ جو شاعر جس طرح کے حالات کو فیس کر رہا ہوگا انہی حالات کو اپنے کلام میں بیان کرے گا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو تخلیقار ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو آبزرویشن مشاہدہ کرتا ہے، اسی کو اپنی تحریروں میں، اسی کو اپنی شاعری میں، ناول میں، افسانے میں، یعنی اپنی تخلیق میں بیان کرے گا۔ اس غزل میں بھی جب ہم آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شاعر جو ہے اس پہلی غزل کے تینوں جو شعر ہیں اس میں مایوسی بھی ہے، دکھ بھی ہے، افسردگی بھی ہے، ایک حزن ہے، ملال ہے۔ شاعر کہیں پہ کسی اپنے اچھے کام کا بھی بدلہ اسے افسردگی میں، دکھ میں مل رہا ہے، وفاؤں کا صلہ وفاؤں کی صورت میں نہیں مل رہا۔ مطلع ہے جی، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ صحن مطلب چار دیواری، گھر کا جو اوپن ایریا ہوتا ہے جی، جتنے اس پیڑ مین درخت، پھل تھے، تو گویا کہ پیڑ کے پھل تھے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ درخت کیا ہے، پھلدار درخت تھا۔ پسے دیوار گرے، دیوار کی دوسری طرف۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ جو انسان بھی دوسروں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے کام کرے گا تو اسے اس معاشرے میں موجود سٹیٹس کو توڑنا پڑے گا، اس کے موافق نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ متضاد ہی جائے گا۔ یعنی اس میں لوگوں کی بہتری ہوتی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک آفاقی چیز ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کے کام کرے گا دوسروں کی بہتری کے لیے، اسے دکھ ملیں گے، مصیبتیں ملیں گی، تکلیف ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، دکھ ملیں گے، یاسیت ملے گی، افسردگی ملے گی۔ تو شاعر یہاں پہ ایک بڑی عمدہ مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو ایک پھلدار درخت تھا، یہاں پہ شروع میں بات کہی تھی کہ جو انسان دوسروں کے لیے بھلائی کا، نیکی کا، بہتری کا کام کرے گا، تو اٹس مین کہ شاعر نے اسے مثال تشبیہ دی ہے کہ جو میرے گھر میں پھلدار درخت تھا، اٹس مین کہ یہ پھلدار درخت میرے اندر جو خوبیاں تھی دوسروں کی بھلائی کرنے کی، وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب جب بہتری لانی ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے، تکلیف تو دیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے۔ تو وہ جو رکاوٹیں ڈالی ہیں اسے شاعر نے مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں لوگوں نے پتھر مارے ہیں اس درخت کو پھل گرانے کے لیے کہ یہ پھل جو ہے گرا دوں۔ جب لوگوں نے پتھر مارے تو پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پھل میرے صحن میں گرتا، میری جھولی میں گرتا، گویا کہ میں نے جو نیکی اور بھلائی کا کام کیا اس کا مجھے ریوارڈ ملتا، انعام ملتا، لوگ کہتے کہ اس نے اچھا کام کیا، بھلا کام کیا، ہماری بہتری کے لیے کیا ہے، بلکہ انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں تو یہ پھل بھی میری بدنصیبی دیکھیں کہ یہ میرے گھر میں گرنے کے بجائے دوسرے گھر میں جا گرا ہے، دیوار کی دوسری طرف، یعنی مجھے جو ریوارڈ ملنا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی تخلیق کار ایسے ہیں، شعراء ہیں، جنہیں ان کی زندگی میں کوئی انعام نہیں ملتا، ریوارڈ نہیں ملتا، اور جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو انعام مل جاتا ہے۔ جیسے مرزا غالب نے کہا تھا کہ نا، بنا ہے شے کا مسائب پھرے ہے تراتا، ابراہیم ذوق کے لیے انہوں نے تنقید کی تھی نا، بنا ہے شے کا مسائب پھرے ہے تراتا، وہ بعد میں غالب کی غالبی تھی، غالب کا کمال تھا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اگرچہ انہوں نے تنقید کی تھی ان پہ۔ تو جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں یا جو کہیں موقع پرست ہوتے ہیں،
محنت کسی کی ہوتی ہے، پھل آگے موقع پرست کھا جاتے ہیں، داد بولے جاتے ہیں، رضی وہ کر جاتے ہیں۔ شاعر اگلے شعر میں کہتا ہے مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ شاعر نے دیوار کے سائے کو تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے، یہاں پہ شاعر نے خودداری کا فلسفہ دیا ہے۔ بھائی خودداری کا لفظ دو دال آتے ہیں، ایک آتا ہے خودداری، انا، عزت، عزت نفس، ایک ہی آتا ہے۔ اچھا، خودداری کے شعر میں شاعر نے فلسفہ دیا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی ایسے حالات نہ آئیں کہ میں دوسروں کے قدموں میں گروں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دوسروں کے سامنے جھولی پھیلاؤں۔ اگر خدا ایسا وقت لے آئے تو پھر کیا کہتا ہے کہ میں اپنے ہی قدموں میں گروں، ادھر ہی اپنے ہی قدموں میں سر جھکاؤں۔ کیوں جھکاؤں؟ کہتا ہے مجھے کسی کی محتاجی نہیں چاہیے، نہ ایسا کوئی حالات آئیں، لیکن اگر آ جائیں تو میں اپنے قدموں میں گروں۔ کس طرح بھائی؟ جس طرح، حرف تشبیہ لا کے کہہ رہا ہے سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ تو جو خستہ حال دیوار ہوتی ہے نا تو وہ گرتی ہے نا تو اپنے ہی سائے کے، کھڑی ہے سایہ اس کے قدموں میں ہے تو اپنی ہی سائے پہ وہ کیا ہوتی ہے؟ گرتی ہے۔ تو شاعر نے اس دیوار سے خود کو تشبیہ دیتی ہوئے کہا ہے کہ اگر مجھے کبھی اپنی انا پہ سودا کرنا پڑے، انا کو گروی رکھنا پڑے، تو اللہ کرے کہ وقت آئے تو میں اپنے قدموں پہ گروں، مجھے کسی کے سامنے۔ شعر ہے نا کہ زندگی نے تو بہر طور گزر ہی جانا تھا، مفت میں احسان اٹھائے لوگوں کے، ٹھیک ہو گیا، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اس میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ بھائی ستارہ کس کی علامت ہے جی؟ روشنی کی۔ ستارہ چمکتا ہے تو روشنی دیتا ہے، اور تیرگی کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، تیرگی اندھیرا، تو اس وجہ سے صنعت تضاد ہے۔ اس کی تشریح بھی آپ پہلے شعر سے نا کیا کر سکتے ہیں؟ ملا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں شاعر کو اس کے بھلے کام کا ریوارڈ نہیں ملا۔ یہاں پہ بھی شاعر کہتا ہے کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا، میری زندگی میں تاریکی تھی، چھوڑ گئے تیرگی اندھیرا۔ اب یہاں پہ ایک مثال سمجھ لیں کہ جب آپ کے دکھ میں ہیں، مایوسی میں ہیں یا غم میں ہیں، تو کوئی آپ کے لیے امید کی کرن بن کے آتا ہے، کوئی آپ کے اس دکھ کو کم کرنا چاہتا ہے، افسردگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے مٹانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دوا کرے گا، علاج کرے گا۔ چارہ گر کیا کرتا ہے؟ طبیب علاج کرتا ہے۔ لیکن اگر چارہ گر آئے اور وہ علاج کرے اور وہ مرض بڑھ جائے تو انہونی تو ہونی ہے۔ تو ایسی شاعر کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اس کو ختم میں تو نہیں کر سکا، اب ستارے ہیں آسمان سے گرے اور میرے گھر میں آ کے کیا کریں؟ گرے ہیں۔ تو جب اجالے کے خطوط، اجالے کی نقوش، انہوں نے اجالا یا روشنی نہیں چھوڑی ہے بھائی، وہ کیا کر گئے؟ تیرگی چھوڑ گئے، وہ بھی اندھیرا کر گئے ہیں۔ تو یہاں بھی شاعر کہتا ہے جو کاما سکتے کے بعد کہتا ہے بیکار گرے، لہذا ان کا آنا بھی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ستارے اس تاریک گھر تھا، ٹوٹے ہیں، روشنی بجائے اس کے کہ روشنی ہوتی بلکہ وہ اسی طرح گپ اندھیرا ہی ہے، گویا کہ ان ستاروں کا ٹوٹنا بیکار ہے۔ وہ معالج جو میرا علاج کرنے آیا تھا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اس سے مزید تکلیف میں اضافہ ہوا۔ وہ لوگ جو میرے زخموں پہ مرہم رکھنے آئے تھے، ان کا آنا بیکار تھا، کیونکہ اس سے میرا غم مزید گہرا ہو گیا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ستارے جو گرے ہیں یا آئے ہیں روشنی، وہ کیا ہو گئی ہے؟ تاریکی چھوڑ گئے ہیں۔ اس پہلے شعر کے ساتھ اور ان کا مفہوم یہی ہے کہ پھل جو میری محنت کا تھا، جو میری محنت کا ثمر تھا،
تو وہاں پہ اگر کسی نے پتھر مار ہی دیا ہے تو وہ پھل ہونا یہ چاہیے تھا، اس کا ریوارڈ مجھے ملتا، پھل میری جھولی میں گرتا، میرے صحن میں گرتا، وہ پھل بھی کسی دوسرے نے کو حاصل ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی شاعر کی مایوسی تینوں شعروں میں اداسی بھری ہوئی ہے۔